صفحہ نمبر 55 آیت نمبر 5 مکمل ہوئی تھی. 6 نمبر آیت سے سبق شروع ہو رہا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسکنوہن من حیث سکنتم من وجدکم ولا تضاروہن لتضيقوا عليهن وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا. وَكَأَيٍّن مِّن قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نُكْرًا فَذَاقَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا وَكَانَ عَاقِبَةُ أَمْرِهَا خُسْرًا. صدق اللہ العظیم. کل جو سبق ہم نے پڑھا تھا اس سبق میں اللہ تبارک و تعالی نے عدت کے مسائل کو بیان کیا کہ جب تم کسی عورت کو طلاق دیتے ہو تو وہ طلاق کی عدت جو ہے وہ پوری کرے گی. اور حاملہ کی عدت کیا ہے؟ وضع حمل. اور وہ عورتیں جن کو حیض نہیں آتا ان کی عدت جو ہے وہ 3 ماہ بیان کی گئی. آج جو سبق ہم پڑھ رہے ہیں اس سبق میں اللہ تبارک و تعالی نے انہی عورتوں کا تذکرہ فرمایا جن کو طلاق دے دی گئی اور انہوں نے عدت گزارنی ہے تو وہ عدت کس جگہ پر گزاریں گی. اللہ نے ارشاد فرمایا اسکنوہن، ٹھہراؤ تم ان عورتوں کو، من حیث جہاں سکنتم تم خود ٹھہرتے ہو. وہ عورتیں جن کو تم نے طلاق دی ہے وہ اسی گھر کے اندر رہیں گی جس گھر میں تم خود رہتے ہو. یعنی جس گھر کے اندر تم نے اس عورت کے ساتھ وقت گزارا ہے، جس گھر میں تم نے اس کو طلاق دی ہے اسی گھر میں اس نے عدت گزارنی ہے. اور ہاں، عدت کے دوران کا جو خرچہ ہوگا وہ خاوند کے ذمہ ہے. اس کی رہائش، اس کا نان نفقہ، سب کچھ خاوند کے ذمہ ہی ہوگا. جب تک وہ عدت میں رہے گی خاوند کو یہ خرچہ اٹھانا پڑے گا. اللہ نے ارشاد فرمایا اسکنوہن، ٹھہراؤ تم ان کو، من حیث جہاں سکنتم تم خود ٹھہرتے ہو، من وجدکم اپنی طاقت کے مطابق. یعنی اپنی طاقت کے مطابق اس کا خرچہ تم نے پورا کرنا ہے، خرچے کو اٹھانا ہے. اور اللہ تبارک و تعالی نے یہ بات خاوند کے ذمے لگا دی ہے، یہ اللہ تبارک و تعالی کا حکم ہے. ہاں، عورت جو ہے وہ اس گھر کے اندر رہے گی. عورت بغیر کسی مجبوری سے عدت کے اندر اس گھر سے باہر قدم نہیں رکھ سکتی. اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَلَا تُضَارُّوهُنَّ، وَلَا تُضَارُّوا، اور نہ تم ضرر دو ہن ان عورتوں کو، یعنی ان کو کسی قسم کی کوئی ایذا اور تکلیف نہ پہنچاؤ، لِتُضَيِّقُوا، تاکہ تم تنگی کرو علیہن ان عورتوں پر. یعنی طلاق دینے کے بعد جب وہ عدت کے اندر ہیں، تمہارے گھر کے اندر ہیں، تو تم ان کے ساتھ سختی والے معاملات نہ کرو، ان کو تنگ نہ کرو، ان کو ایذا اور ان کو تکلیف نہ پہنچاؤ. فرمایا وَإِن كُنَّ، اور اگر وہ ہیں اولات حمل، حمل والی، اور اگر وہ عورتیں حمل والی ہیں یعنی حاملہ عورتیں ہیں، تو پھر تم نے کیا کرنا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دے دیا فَأَنفِقُوا، پس تم خرچ کرو
علیہن ان عورتوں پر حتیٰ یہاں تک کہ یضعن وہ جان دیں حملہن اپنے حمل کو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اگر وہ عورت جس کو تم نے طلاق دی ہے وہ حاملہ عورت ہے تو جب تک وہ حمل کو وضع نہیں کرتی، جب تک وہ بچے کو جنم نہیں دیتی، وہ تمہارے پاس ہے، عدت کے اندر ہے، اب اس کا خرچہ جو ہے وہ تمہارے ذمہ ہے۔ جب وہ بچے کو جنم دے گی تو اس کی عدت ختم ہو جائے گی۔ اب مسئلے کی بات یہ ہے کہ ایسی عورت جو آدمی کے نکاح میں ہے، اگر وہ بچے کو جنم دیتی ہے تو اس بچے کو دودھ پلانا عورت کا فریضہ ہے۔ اگر وہ دودھ بچے کو نہیں پلاتی تو وہ گناہ گار ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ خاوند جو ہے وہ اس کے سارے خرچوں کو برداشت کر رہا ہے، تو خاوند کی اولاد کو دودھ پلانا یا ان کی تربیت کرنا، ان کی پرورش کرنا یہ عورت کے ذمہ ہے۔ اگر عورت خاوند کے نکاح میں ہے، بچہ ہو جاتا ہے تو اس بچے کو دودھ نہیں پلاتی تو عورت گناہ گار ہے۔ ہاں وہ عورت جو حاملہ ہے اور اس کو طلاق ہو گئی ہے، جب تک وہ اس آدمی کے گھر میں ہے عدت کے اندر، اس وقت تک تو یہ آدمی اس کے خرچ کو برداشت کرے گا، لیکن جب اس عورت نے بچے کو جنم دیا تو اس کی طلاق کی عدت جو ہے وہ ختم ہو گئی ہے۔ اب اس عورت کا جو نان نفقہ ہے وہ اس مرد کے ذمہ نہیں ہوگا۔ ہاں اس نے جس بچے کو جنم دیا ہے اب اس کا خرچہ جو ہے وہ خاوند کے ذمہ ہے۔ اگر تو یہی عورت دودھ پلاتی ہے اس بچے کو تو پھر اس کے لیے اس بات کی اجازت ہے کہ وہ اس مرد سے اس کے اس بچے کو دودھ پلانے کا خرچہ لے لے، اس کا معاوضہ لے لے۔ اب یہ معاوضہ کتنا ہوگا؟ یہ ماحول کے مطابق ہوگا، یعنی وہ عورت اپنے ہی بچے کو دودھ پلا رہی ہے، لیکن اب وہ جو خاوند ہے اس کا نہیں رہا، اولاد تو ان دونوں کی ہے۔ اب خاوند جو ہے وہ عورت کا خرچہ نہیں بلکہ اس بچے کا خرچہ جو ہے دودھ پلانے کا بنے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو یہاں پر بیان کیا کہ وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ اگر وہ عورتیں ہیں حمل والی فَأَنفِقُوا پس تم خرچ کرو علیہن ان پر، یعنی ان کا نان نفقہ پورا کرو، حتیٰ یضعن یہاں تک کہ یضعن وہ جن دیں حملہن اپنے حمل کو۔ فَإِنْ أَرْضَعْنَ پس اگر وہ دودھ پلائیں، وہ عورتیں دودھ پلائیں لکم تمہارے لیے، یعنی تمہاری خاطر اس بچے کو، تمہارا جو بچہ ہے اس کو دودھ پلائیں، تو فآتوہن پس تم ان کو دو اجورہن ان کا معاوضہ۔ اس کو تو طلاق ہو گئی ہے اور اس کی عدت بھی پوری ہو گئی ہے کیونکہ اس نے بچے کو جنم دیا ہے، اور حاملہ کی عدت کیا ہے؟ وضع حمل۔ اب یہ جو بچہ ہے یہ اس عورت کا بھی ہے اور اس مرد کا بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اگر وہ تمہاری خاطر جو ہے تمہارے اس بچے کو دودھ پلاتی ہے تو تم اس عورتوں کو ان کا پورا پورا معاوضہ دو، یعنی دودھ پلانے کے ان کو پیسے دو، ان کو خرچہ دو۔ فرمایا وَأَتَمِرُوا اور تم مشورہ کرو بینکم آپس میں بمعروف عمدہ طریقے سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اس بچے کو دودھ پلانے کے بارے میں تم اچھے طریقے سے ایک دوسرے سے مشورہ کر لو، کیونکہ بچہ تو پالنا ہے اور بچہ تم دونوں کا ہی ہے۔ تم اس کے نقصان کے بارے میں نہ سوچو، تم دونوں بیٹھ کر اس بارے میں مشورہ کر لو کہ عورت کہے کہ میں دودھ پلاؤں گی اور میں اس کا اتنا معاوضہ لوں گی، جو بات وہ ان کی طے پا جائے اس کے مطابق ہی اس بچے کو یہ عورت دودھ پلائے اور خاوند اس کا پورا پورا معاوضہ اس کو دے۔ فرمایا وَإِن تَعَاسَرْتُمْ اور اگر تم تنگی کرو، اگر تم تنگی کو پہنچ جاؤ، کیا مطلب؟ یعنی تمہارا آپس میں کوئی مشورہ طے نہیں پاتا، تم بات کی تہ تک نہیں پہنچ سکے، عورت کہتی ہے کہ میں تو اتنا معاوضہ لوں گی اور وہ معاوضہ اتنا ہے جو خاوند کی پہنچ سے دور ہے، یا مرد کہتا ہے، خاوند کہتا ہے کہ میں اتنا معاوضہ نہیں دوں گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری صورت بھی بیان کر دی کہ اگر ان کی آپس میں بات طے نہیں پاتی تو فَسَتُرْضِعُ
پس پلا دے گی لہو اس بچے کو اخرا دوسری عورت. ہاں کوئی دوسری عورت جو ہے وہ اس کو دودھ پلا دے گی. اب خاوند کو اس بات کی اجازت ہے کہ وہ اس بچے کے لیے کسی دوسری عورت کا انتخاب کرے, کسی دوسری عورت کے پاس جائے اور اس سے بات چیت کرے کہ اس بچے کو دودھ پلانا ہے اور اس بچے کو دودھ پلانے کا جتنا تو معاوضہ مانگے گی میں تجھے دوں گا, یا جو بھی ان کے درمیان طے پا جاتا ہے. ایسا کرنا کیا ہے؟ جائز ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے. قرآن کے نزول کے دور میں, جس دور میں قرآن پاک نازل ہوا یا اس سے پہلے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور اقدس میں جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت با سعادت ہوئی تو اس وقت عرب کے لوگ جو ہیں وہ اپنے بچوں کو دوسرے علاقوں میں دودھ پلانے کے لیے بھیج دیا کرتے تھے. عورتیں مکہ میں آتی اور بچوں کو دودھ پلانے کے لیے اپنے ساتھ بطور معاوضہ کے لے جایا کرتی تھی. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی بی بی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دودھ پلایا. تو اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ اگر ان دونوں کی آپس میں بات نہیں بن رہی, معاوضہ کوئی طے نہیں پایا ہے, تو پھر اس کو کوئی دوسری عورت جو ہے وہ دودھ پلا دے گی اور یہ مرد جو ہے وہ اس عورت کو اس کا معاوضہ, اس کا خرچہ دے گا. اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا لینفق ذو سعۃ, لینفق تاکہ خرچ کرے, ذو سعۃ وسعت والا, من سعتی اپنی وسعت کے مطابق. چاہیے کہ خرچ کرے وسعت والا اپنی وسعت کے مطابق. یعنی اگر عورت عدت کے اندر ہے تو جس گھر کے اندر ہے اس گھر کا مالک جو ہے جس نے عورت کو طلاق دی ہے اس کو چاہیے کہ عدت کے اندر اپنی وسعت کے مطابق اپنی عورت پر, اس عورت پر خرچ کرے. اگر اس نے بچے کو جنم دیا ہے اور بچے کو دودھ پلا رہی ہے تو اس کو دودھ جو پلائے گی اس کا معاوضہ جو ہے اپنی وسعت کے مطابق اس کو دے. یعنی کہ ہے تو بڑا مالدار ہے لیکن معاوضہ جو ہے وہ کم دے رہا ہے, ایسا نہ کرے. فرمایا ومن قدیرہ, اور وہ شخص جو قدیرہ تنگ کیا گیا علیہ جس پر رزقہ اس کا رزق. اگر کوئی شخص تنگ دست ہے, اگر کوئی شخص غریب ہے تو فرمایا وہ اپنی حیثیت کے مطابق جو ہے وہ خرچہ اٹھائے گا, اپنی حیثیت کے مطابق خرچہ دے گا. اس سے اتنا نہ مانگا جائے کہ وہ بیچارہ مجبور ہو جائے اور قرضوں کے بوجھ تلے دب جائے. فرمایا فَلْيُنْفِقْ, پس چاہیے کہ خرچ کرے, مما اس مال میں سے, اس چیز میں سے, آتاہ اللہ جو اللہ تعالیٰ نے اس کو دی ہے. اللہ تعالیٰ نے جو اس کو دیا ہے رزق میں سے, چیزوں میں سے, اسی کے بقدر وہ اس بچے پر یا اس عورت پر خرچ کرے. اللہ نے ارشاد فرمایا لا یکلف اللہ, نہیں تکلیف دیتا اللہ تعالیٰ نفساً کسی نفس کو, الا مگر ما آتاہا جو اس نے اس کو دیا ہے. جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے اسی کے بقدر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اپنی حیثیت اور اپنی وسعت کے مطابق اس کو دو. اور قرآن پاک میں سورۃ البقرہ میں کیا ہے, لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا, نہیں تکلیف دیتا اللہ تبارک و تعالیٰ نفس کسی نفس کو الا وسعہا مگر اس کی وسعت کے, اس کی طاقت کے مطابق ہی. تو آدمی جتنی اس کی حیثیت ہے اس کے مطابق وہ خرچ کرے. اگر مالدار ہے تو اپنی مالی حیثیت کو دیکھ کر خرچ کرے, اگر تنگ دست ہے تو پھر نہ تو بخل سے کام لے اور نہ ہی حد سے زیادہ خرچ کرے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ تو حالات بدلتے رہتے ہیں. فرمایا سیجعل اللہ, ان قریب وہ کرے گا, ان قریب کر دے گا اللہ تعالیٰ بعد عسر, تنگی کے بعد, یسرا آسانی. اگر وہ اب تنگ دست ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تنگ دستی کے بعد اس کو مالدار بھی بنائیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے آسانی پیدا فرمائیں گے. یہاں تک تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسائل بیان فرمائے انسانی معاشرے میں, انسانی زندگی کے لیے جو بنیادی اور اہم مسائل ہیں, اہم اصول ہیں.
اور معاشرت کہتے کسے ہیں؟ ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر زندگی بسر کرنا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاشرے میں رہن سہن کے جو اصول بتلائے ان میں نکاح کا مسئلہ بھی بتلایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے طلاق کے مسائل بھی بتلائے، اور اس کے بعد عدت کے مسائل بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتلا دیے، اور پھر اگر بچہ ہو اور بچے کی پرورش کے بارے میں بھی مسائل بتلا دی۔ یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اللہ کی حدود ہیں، اور وہ بندہ جو اللہ کی حدود کی مخالفت کرتا ہے تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ حقیقتاً اس کا نتیجہ سزا ہی ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ ایسا بندہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کی مخالفت کرتا ہے، نتیجتاً اس کو سزا ملتی ہے، دنیا میں بھی ملتی ہے اور آخرت میں بھی ملتی ہے۔ اگلی جو آیت ہم پڑھ رہے ہیں، اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کا تذکرہ فرمایا جن لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخالفت کرنے پر اور اللہ کے رسولوں کی مخالفت کرنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں بھی ان پر عذاب بھیجا اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب بھیجی۔ وہ کون لوگ ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا تذکرہ فرما رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَكَأَيِّن، اور کتنی ہی من قریۃ، بستیاں تھیں، کتنی ہی بستیاں تھیں، کتنی جماعتیں تھیں، اتت، جنہوں نے نافرمانی کی، ان امر ربیہا، اپنے رب کے حکم سے۔ کتنی ہی بستیاں ایسی تھیں جنہوں نے اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی، اور کس کی؟ ورسولہ، اور اس کے رسولوں کی بھی نافرمانی کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو بھیجا، قوم نے ان کی مخالفت کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا، ان کی مخالفت لوگوں نے کی۔ حضرت صالح علیہ السلام کو رسول بنا کر بھیجا، ان کی قوم نے ان کی مخالفت کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا، حضرت لوط علیہ السلام کو بھیجا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، حضرت شعیب علیہ السلام کو بھیجا۔ قوموں نے ان کی مخالفت کی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان انبیاء کا اور ان کی قوموں کا تذکرہ اپنے کلام کے اندر بیان فرمایا ہے، ہم اس کو پڑھ چکے ہیں پہلے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا جب ان لوگوں نے اللہ کی مخالفت کی اور اللہ کے رسولوں کی مخالفت کی تو پھر اللہ نے کیا کیا؟ اللہ فرماتے ہیں فَحَاسَبْنَاهَا، پس ہم نے ان بستیوں کا حساب لیا، حساباً شدیدا، سخت حساب۔ ہم نے ان بستیوں کا سخت حساب لیا۔ کیسے؟ کسی پر ہم نے طوفان بھیج دیا، اور کسی پر ہم نے زلزلہ بھیج دیا، کسی کو ہم نے زمین میں دنسا دیا، کسی کو ہم نے پانی کے اندر غرق کر دیا، کسی کو ہم نے اوپر لے جا کر زمین پر پٹک دیا، کسی پر ہم نے ہوا کا عذاب بھیج دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان مختلف قوموں پر نافرمانیاں کرنے کی وجہ سے مختلف قسم کے عذاب بھیجے، اور اللہ نے ارشاد فرما دیا وَعَذَّبْنَاهَا، اور ہم نے ان کو سزا دی عذاباً نکرا، انوکھی سزا، نرالی سزا۔ ایسی سزائیں ان کو ملی کہ ایک بستی والوں پر جو عذاب آیا دوسری بستی پر وہ نہیں آیا، جو دوسری بستی پر آیا وہ تیسری بستی والی پر نہیں آیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف قسم کے عذاب جو ہیں ان پر نازل فرمائے، اور اللہ نے ارشاد فرمایا فذاقت، پس انہوں نے چکھا، وبال امرہا، اپنے معاملے کا وبال، انہوں نے اپنے معاملے کا وبال چکھا۔ کیسے چکھا؟ انہوں نے کیا گیا تھا، ان کا معاملہ یہ تھا کہ جب ان کو اللہ کی گرفت کے بارے میں بتلایا جاتا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کے بارے میں ان کو بتلایا جاتا تو وہ ٹھٹھا کرتے، وہ مذاق اڑاتے کہ کیسا عذاب ہے، وہ ہم پر آ کیوں نہیں جاتا۔ لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے گرفت آئی تو پھر انہوں نے واویلا مچانا شروع کر دیا، چیخنا شروع کر دیا، یہ کہنا شروع کر دیا انا کنا ظالمین، اے پروردگار ہمیں معاف کر دے، بے شک ہم ہی ظالم لوگ تھے۔ آپ فرعون کو دیکھ لیں، اس کے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں۔ جب اس کو اللہ کے عذاب کے بارے میں ڈرایا گیا تو کہنے لگا کون رب، کون اللہ، اپنی زبان سے تکبر کہتے ہوئے کہتا ہے انا ربکم الاعلی، میں ہی تمہارا سب سے اعلیٰ رب ہوں۔ اور پھر جب اللہ کے عذاب کی لپیٹ میں آیا،
ایک ہی ڈبکی کھائی، غوطہ کھایا، اور غوطہ کھا کر کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل، میں تو اس رب پر ایمان لاتا ہوں جس پر بنو اسرائیل والے ایمان لائے۔ اللہ نے کیا ارشاد فرمایا؟ الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، اب تو ایمان لاتا ہے، اس سے پہلے تو نافرمان تھا، تو فسادی تھا، اب تیرا ایمان قبول نہیں ہوگا، اب تجھے یہ سزا بھگتنی پڑے گی، اب تو بھگتے گا، اب تیرا ایمان قابل قبول نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فذاقت، پس انہوں نے چکھا وبال امرہا، اپنے معاملے کا وبال، اور یہی ان کے معاملات تھے۔ فرمایا وکان عاقبۃ امرہا، وکان اور تھا عاقبۃ انجام امرہا ان کے معاملے کا خسارہ نقصان، ان کے جو معاملات تھے جو وہ کرتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان کا انجام کیا ہے؟ خسارہ، نقصان۔ دنیا میں بھی ان کے لیے خسارہ ہی خسارہ ہے، دنیا میں بھی ان پر اللہ تعالیٰ کے عذاب آئے، اور آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے دردناک قسم کے عذاب تیار کر رکھے ہیں۔ آج جو ہم نے پڑھا دنیا کے عذاب کے بارے میں پڑھا، کل ہم جو پڑھیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان بستیوں کے لیے، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اللہ کے احکامات کو نہیں مانا، اللہ کے رسولوں کے احکامات کو نہیں مانا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے آخرت میں کون سا عذاب رکھا ہے، اس کو ہم انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں اپنے کلام سے محبت کرنے والا، اس کو سمجھنے والا اور اس پر عمل کرنے والا بنائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔